سخاً، کہ جس طرح کسی کپ کو الٹا دیا جاتا ہے اور اس پہ پھر پانی ڈالو تو پانی نہیں پڑتا، اسی طرح چھوٹے چھوٹے فتنے یہ انسان جب قبول کرے گا اللہ تعالیٰ غصے میں آئیں گے، اس کے دل کو الٹا دیں گے کہ جب آپ جتنی مرضی حق کی بات کہو پھر اسے سمجھ نہیں آئے گی۔ اس نوبت تک انسان پہنچ جائے، اس دن سے پناہ مانگنی چاہیے۔ یہ انجینئر محمد علی مرزا رافضی کے چند کلپ لوگ سن کے پاگل ہو جاتے ہیں، بھولے ہو جاتے ہیں کہ بھی وہ کتاب رکھ کے بات کرتا ہے اور جناب علی، اس کی بات کا فائدہ کیا ہوتا ہے آپ کو کہ صحابہ کا بغض اور نفرت آپ کے دل میں پیدا ہوتی۔ جائے بھاڑ میں ایسی بات جو دوزخ کا ایندھن بنائے، وہ تحقیق کاہے کی؟ تو چھوٹی چھوٹی یہ باتیں سن سن کے اب صحابہ کرام کے بارے بڑی بڑی باتیں بھی ہضم ہو جاتی ہیں نوجوانوں کو۔ نجی لڑائی ہوئی تھی، حق پہ کون تھا؟ اور پھر یہ بات، یہ پچھلے دنوں بریلوی مکتب کا ایک نوجوان تشیع کی طرف گیا، انہوں نے بڑا سٹیج لگایا اور اس پہ اسے کلمہ پڑھا کے دوبارہ اپنے مکتب میں داخل کیا اور بتایا ہمیں کہ آپ کے کلمے کو ہم کلمہ نہیں سمجھتے۔ دلیل کیا ہے اس کے پاس؟ جی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا گئی تھیں، حق لینے گئی تھیں، حق لے کے آئی تھی کہ نہیں آئی تھیں، لہٰذا تمہارے پاس اس بات کا جواب نہیں ہے تو میں شیعہ ہوتا ہوں۔ آپ مجھے یہ بتائیے، مثال کے طور پہ میں اگر یہ کہوں کہ گئی تھیں، حق نہیں لے کے آئی تھیں، اس سوال کا جواب جاننے کے بعد آپ کی بخشش اس سوال کے جواب پہ کھڑی ہے؟ اس سوال کے جواب میں یہ کہاں سے نکل گیا کہ کائنات کی مشکلیں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حل کرتے ہیں؟ اس سوال کے جواب میں یہ کہاں سے آ گیا کہ نمازیں صرف 3 ہیں؟ اس سوال کے جواب میں یہ کہاں سے آ گیا کہ یہ قرآن صحیح نہیں ہے؟ اس سوال کے جواب میں یہ کہاں سے آ گیا کہ پوری دنیا گمراہ ہے اور حق پہ وہ ہیں جو 10 محرم